اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 12 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 13 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور پھر فرمایا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے متعلق حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے۔ دراصل ہم آیت کے اسی حصے کو لیتے ہوئے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط مفہوم نکالتے ہیں، اور موسٹ آف اس غلط عقائد کا شکار ہیں صرف آیت کا آدھا حصہ دیکھتے ہوئے، اور باقی کے حصے کو چھوڑ کے، اور ساتھ جو بالکل ساتھ والی آیت ہے آیت نمبر 14 اس کو چھوڑ کے ہمارا عقیدہ یہیں پر آ کر شروع، یہیں پر آیت کے اسی حصے میں ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میجورٹی اسپیشلی ینگسٹرز غلط عقائد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا کانسیپٹ ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، غلط کانسیپٹ کیا ہے، اس میں سے آیت کی تفسیر جانے سے پہلے میں عرض کرتی چلوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قسمت جو ہے وہ ازل ہی سے لکھ دی گئی ہے، اور ہونا وہی ہے جو لکھا گیا ہے۔ انسان گناہ گار ہے تو الیعوذ باللہ، اللہ چاہتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس میں اس پرسن کا جو کہ کافر ہے یا جو کہ گناہ گار مومن ہے، اس کا اپنا اختیار تو نہیں ہے، اس کی تو قسمت میں ایسا لکھ دیا گیا تھا۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہ تو میری قسمت تھی، اگر فلاں شخص نیک ہے، فلاں سے یہ کام ہوا، نیکی کا کام ہوا، بہتری کا کام ہوا، تو اس میں اس کی قسمت کا کمال تھا، اس کا ذاتی کمال نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس آیت کے مفہوم کو اس دور میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے آج کے ساتھ جوڑوں، اور پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے دور میں جو اہل عرب تھے وہ مشرکین سے کچھ خاص عادتیں سیکھے بیٹھے تھے، جو مشرکین میں عام تھی وہ اہل عرب میں بھی عام تھیں، کیونکہ دور جہالت تھا اور جاہل لوگ تھے، دین اسلام کی تعلیمات سے دور تھے۔ تو دیگر مشرکین عرب کی طرح نہ، دیگر قوموں کی طرح وہ فالوں پر اور وہ قسمت پر بہت بلیو رکھتے تھے۔ وہ دیگر جو خارجی عوامل ہیں ان کو اپنی کامیابی یا اپنی ناکامی کا ہی سبب سمجھتے ہوتے تھے۔ مثلاً کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو وہ کام نہیں ہوگا، اس راستے پہ نہیں جانا، یا جاتے بندے کو اگر آواز دی تو نہیں دینی تھی، ورنہ اب وہ جہاں جا رہا ہے وہ خیریت سے نہیں رہے گا، یا وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اس دور میں بھی تھا، یہ آج کے دور میں بھی ہے۔ ہم نے بھی برے صغیر میں جب اکٹھے رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، تو آباء و اجداد نے کچھ ایسی باتیں سیکھی ان سے، جھاڑو سیدھا نہیں رکھنا، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، بے برکتی ہوگی، رزق میں کمی آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان تمام چیزوں کو آج کے دور سے بھی ریلیٹ رکھے، ذہن میں آج کا دور بھی رکھنا ہے اور عرب کا دور بھی رکھنا ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔
تو ان کا یقین تھا، عقیدہ تھا کہ ہماری زندگیوں پہ ان طوطوں کا، ان چڑیوں کا، ان جانوروں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسپیشلی وہ اس طرح کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہوتا نا تو قسمت کا فال نکالتے تھے، ٹھیک ہے، اور طوطوں کو اڑاتے تھے۔ طوطے ہوتے تھے نا پرندے، ان کو اڑانا، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ مشرق کی طرف گیا ہے تو سمجھنا اس کام میں بہتری ہے، اگر وہ مغرب کی طرف اڑا ہے تو سمجھنا یہ کام ہمارے لیے برا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی روح سے اگر دیکھا جائے، جو تمام چیزیں ان میں رائج تھیں اور وہ جہالت کے تحت ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کی آیت کے اس حصے میں جو بیان ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی یا انسان کی ناکامی کا انحصار ان طوطے، کوے، بلی، چوہوں وغیرہ پر نہیں ہے، ان حرکتوں پر نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہوئے کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اسی سے ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان اعمال پر تمہارا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے جو تم اختیار کرتے ہو، جو تم اپنے اختیار سے بجا لاتے ہو۔ وہی اعمال تمہیں سرفراز بھی کرتے ہیں اور وہی اعمال تمہاری ذلت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اپنے اعمال سے جو اس نے بویا ہے، خواہ نیکی ہے خواہ بدی ہے، وہ اس کے رزلٹ سے اپنے آپ کو مستثنی قرار نہیں دے سکتا، نہ ہی وہ مکافات عمل کے قانون کو بدل سکتا ہے، بلکہ انسان کا اپنے اعمال کے ساتھ رشتہ اس قدر گہرا مضبوط ہوتا ہے، خواہ کوئی چیز گلے میں لٹک رہی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے سب سے نزدیک ہماری شاہ رگ ہے، اور ہماری سب سے محبوب ترین چیز ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو تو میں نے گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اس بچے کا تو میں اتنا خیال رکھتی ہوں کہ اس کو ہر وقت گلے سے لگا کے رکھنا ہے، یا اس بچے کا اس کی والدہ اتنا خیال رکھتی ہیں کہ ہر وقت گلے سے لگا کے رکھتی ہیں۔ اس طرح کے محاورے میں ہی اس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، طائرہ۔ طائرہ فال کو کہتے ہیں، اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ اس کا اور اس کے اعمال کا رشتہ اس قدر آپس میں گہرا ہے کہ انسان کے گویا گلے میں لٹکنے والی کوئی چیز ہے۔ مراد نامہ اعمال بھی ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ اس قسمت سے مراد حقیقی طور پر وہ قسمت نہیں ہے جو انسان کہتے ہوئے بلیم کرے کائنات کے قدرت کے اصولوں پر اور خود کو مستثنی قرار دے دے کہ میرا نہ کسی اچھائی میں میرا کوئی نام، نہ کسی برائی میں۔ کیونکہ اب اس چیز اگر اس کو قسمت کی طرف دیکھا جائے نا تو میں اس کو الگ سے ایکسپلین کر دوں گی، لیکن جو آیت کی تفسیر ہے اس کی طرف ہی بات کر لیتے ہیں۔ اور وہ جو چیز طائرہ فی عنقہ ہے، اس کے گلے میں لٹک رہی ہے، اس کے اعمال کی صورت میں، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ اس کے قریب ہے۔ اور کس قدر قریب ہے؟ یعنی اس کے نامہ اعمال میں ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، آیت کے اگر باقی کے حصے کی طرف دیکھیں تو پھر صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں جو تقدیر ہے اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو اس کا اور اس کے اعمال کا ہے، کیونکہ آیت کے دوسرے حصے میں اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اب دیکھیں، اگر ایک چیز آلریڈی طے ہے، اب آیت کی تفسیر میں دوسرے طریقے سے بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز آلریڈی طے شدہ ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ تقدیر مبرم اور غیر مبرم دو ٹائپس ہوتی ہیں، اور ایک تیسری معلق۔ مبرم اور غیر مبرم دو مین ہیں، اور ان کی جو ڈیٹیل ہے اس پہ تقریباً ہاف آور کا لیکچر میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو سن کے مزید اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں گی، اس کو لازمی سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اگر یہاں پر قسمت ہی مراد لی جائے نا اس آیت میں، تو دیکھیں بالکل ساتھ یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ اس کی وہ تمام چیزیں نامہ اعمال میں نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں، آلریڈی انسان کہے میرا اختیار نہیں ہے، میری قسمت میں تھا، تو پھر نامہ اعمال کیوں بن رہے ہیں؟ اور کیوں نامہ اعمال بروز قیامت پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنے اعمال کے حساب دینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر انسان کا اختیار ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، نامہ اعمال ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، نیکی لکھنے والے بدی لکھنے والے دونوں فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، اور ان کا ذکر بھی قرآن کریم کے ریفرنس کے ساتھ نص کے ساتھ ثابت ہے۔ تو انسان کو اس آیت میں، ان دونوں آیات میں رب العالمین کی طرف سے ایک بات سکھائی اور سمجھائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ آج دنیا میں تو اپنے اعمال پر پردہ تو ڈال سکتا ہے، لیکن کل روز محشر اعمال کا صحیفہ جب کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس وقت تو اپنی ندامت، تو اپنی شرمندگی، تم اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر دو تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس وقت کی ندامت سے بچنے کے لیے، اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، وہ نامہ اعمال جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ کرامن کاتبین جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ان کا ذہن میں رکھتے ہوئے، اس نامہ اعمال کی بہترین تیاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رب العالمین کی خشیت ذہن میں، دل میں بٹھاتے ہوئے تم ہر وقت نیکی کی کوشش کرتے رہو، یہاں تک کہ کوئی بھی نیت کرو، تم نیکی کی کرو، کوئی بھی کام کرنے لگو، نیت پاک اور صاف کر لو۔ اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہم خواتین اگر گھر کے کام بھی کر رہی ہیں اور ہر کام کے ساتھ وہ ایک سے زیادہ، چاہے 20، چاہے 200، چاہے 2000، جتنی چاہے نیتیں کر سکیں، جتنی چاہیں اچھی نیت کر سکیں۔ کام کس لیے ہوتا ہے گھر میں؟ صفائی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ گندگی سے صاف رہنا ہے، لیکن نیت یہ کر لی جائے، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ مومن پاک صاف ہوتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہماری عبادات صحیح طور پر سر انجام پائیں گی اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو پاک کریں گے تاکہ جہاں مرضی جائے نماز بچھا کے ہم نماز ادا کر سکیں، ہم اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں گے تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ہمارے گھر سے کوئی کراہت محسوس نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنی ساری نیتیں ہو گئیں، اب ہر نیت کے پیچھے اس کو ثواب ملے گا، لہٰذا چھوٹے سے چھوٹا کام اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس پر ثواب ہے۔ تو کیوں نہ سمارٹ ورک کیا جائے، جس کا ذکر میں نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ کام تھوڑا لیکن اس کے انجام کے اعتبار سے، اس کی فضیلت کے اعتبار سے وہ بہت بڑھ جائے۔ تو کام یہی ہے کہ کرنا وہی پڑے گا جو کہ مقصود ہے، لیکن نیتیں زیادہ کر لی تو اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ بروز قیامت جب فرمایا جائے گا نا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو یہ لفظ بہت بڑے ہیں، اگر دل کو محسوس کراتے ہوئے ان الفاظ کو ایک دفعہ سے زبان سے ادا کریں، ترجمے پر غور کریں، تو روح کانپ جاتی ہے کہ اس وقت کیا مناظر ہوں گے قیامت کے، کیا پسینے میں ہر انسان ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور علیہ اعوذ باللہ اگر نامہ اعمال برا ہوا تو کس طرح سے پڑھ پائیں گے، ساری دنیا کے سامنے کس طرح رسوا ہوں گے، ہر انسان کے سامنے کس طرح رسوا ہوں گے، اپنے نبی کی ذات کے سامنے کس قدر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے، اس ذلت کے دن سے بچائے، آمین۔ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن جو نامہ اعمال ہے اس کی مہلت آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس میں کیا مینشن کروانا ہے فرشتوں سے، اور جو ہم کریں گے وہی وہ مینشن کریں گے۔ لہٰذا رب العالمین فرما رہا ہے کہ آج ہی وہ وقت ہے، آج ہی وہ مہلت ہے کہ اپنے نامہ اعمال کو نورانی، چمکدار بنانا، صاف ستھرا بنانا، خوبصورت بنانا، یہ تمام امور ہمارے اختیار میں ہیں آج جب تک سانس باقی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ ظاہر ہو کر سب کے سامنے آئے گا تو اس دن رسوائی سے وہی بچ سکتا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے زندگی گزارے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ قسمت کو سمجھنے کے لیے، قسمت کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں ہے، اس کو لازمی سن لیجئے گا، لازمی نوٹس بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس آیت کی مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔